बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम मस्जिद ने अज़ान ज़ोहर से कुछ देर पहले मस्जिद की चटाइयाँ दुरुस्त की और फिर सहन में बनी छोटी टंकी की तरफ चले कि वज़ू करके नमाज की तैयारी करें। मगर ये क्या, नल खोलते ही वो हैरत में डूब गए। टंकी बिल्कुल खाली थी। बहरहाल उन्होंने जल्दी से एक बाल्टी पानी कुएं से भरकर नमाजियों के वज़ू का बंदोबस्त किया। टंकी का खाली होना इमाम साहब ने एक इत्तफाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मगर दूसरे दिन फिर यही वाक़या पेश आया तो इमाम साहब की हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। उन्हें गुस्सा उन लड़कों पर आ रहा था जो सुबह इमाम साहब के हुक्म पर पानी भरते थे। देखो तो ज़रा, सामने इतने बाअदब और तमीज़दार बनते हैं और मुझसे इतना बड़ा धोखा कि पानी की टैंकी नहीं भरी, कल खबर लूँगा। मगर नहीं, पानी तो उन्होंने मेरी नज़रों के सामने ही भरा था, फिर भला धोखा कैसे? इमाम साहब ने खुद ही अपने दिल में आए शक को ख़त्म किया। इमाम साहब का मामूल था कि नमाज फ़जर के बाद लड़कों को कुरान पाक की तालीम देते और फारिग होने के बाद लड़के मोहल्ले के कुएं से पानी लाकर मस्जिद की टंकी नमाजियों के वज़ू के लिए भरते थे। अगले दिन जब लड़के कुरान पाक पढ़कर फारिग हुए तो उन्होंने कुएं से पानी लाकर मस्जिद की टंकी भरी। कुछ देर बाद इमाम साहब ने खुद जाकर टंकी का ढक्कन उठाकर टंकी भरने का इत्मीनान किया, मगर ज़ोहर से पहले टंकी हस्बे मामूल खाली मिली। अब तो इमाम साहब की समझ में ना आता था कि सुबह उनकी नज़रों के सामने भरी जाने वाली टंकी नमाज से पहले ही किस तरह खाली हो जाती है। बिलाखिर इमाम साहब ने मामले की तह तक पहुंच जाने की ठान ली। आज जब ज़ोहर की अजान से ज़रा पहले मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी तो इमाम साहब फ़ौरन मस्जिद की जानिब रवाना हुए। मस्जिद पहुँचे तो क्या देखते हैं कि कुछ लड़कों ने वज़ू किया, 4-5 सफ़ें बनाई, नमाज के लिए खड़े हैं। उनमें से एक लड़का इमामत के लिए आगे बढ़ता है और तमाम लड़कों को नमाज पढ़ा रहा है। इमाम साहब ये सारा मंजर बड़े सब्र से देख रहे हैं और लड़कों की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर उनका गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा था। नमाज ख़त्म होते ही उन्होंने लड़कों को बाजुओं से पकड़ पकड़ कर मस्जिद से बाहर निकालना शुरू किया। साथ ही डांटते भी जाते, तमीज़ तो है नहीं, चले हैं नमाज पढ़ने, टांगे तोड़ दूंगा अगर आइंदा इधर का रुख भी किया तो। नाक में दम कर दिया है, सारा टंकी का पानी भी ख़त्म कर देते हैं और चटाइयाँ अलग ख़राब करते हैं। इमाम साहब की डांट डपट से घबरा कर चंद लड़कों ने अपने अपने घरों की तरफ डर कर दौड़ लगा दी, मगर चंद एक ने तमीज़ के साथ इमाम साहब से नमाज अदा करने की इजाज़त मांगी। मगर अभी इमाम साहब का गुस्सा ठंडा ना हुआ था, इसलिए इजाज़त मिलना तो दूर की बात, इमाम साहब ने उनकी बात भी नहीं सुनी। बच्चे बज़ाहिर तो खामोशी के साथ सर झुकाकर घर की जानिब रवाना हुए, मगर उनके जहनों में यह सवाल था कि हमने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, सिर्फ नमाज पढ़ी है और बस, फिर इमाम साहब को इतना गुस्सा क्यों? अब फिर से वही मामूलात थे। फजर की नमाज के बाद लड़के कुरान की तालीम हासिल करते और फारिग होने के बाद मोहल्ले के कुएं से पानी लाकर मस्जिद की टैंकी भरते और नमाज ज़ोहर की अदा करने के लिए आने वाले नमाजी उस पानी से वज़ू करते। इमाम साहब को भी इत्मीनान हो गया, मगर ये इत्मीनान आर्जी साबित हुआ। जब एक दिन नमाज की अदायगी के बाद इमाम साहब घर के लिए रवाना हुए तो डाकिये ने उन्हें एक ख़त दिया। ख़त पर भेजने वाले का नाम पता दर्ज न था, बस कुरान की एक आयत लिखी थी जिसका तर्जुमा था, और जो लोग अपने रब को दिन रात पुकारते हैं और उसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर न फेंको। उनके हिसाब में किसी चीज़ का बार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में किसी चीज़ का बार उन पर नहीं है। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में शुमार होगे। ख़त पढ़ते ही इमाम साहब ने समझ लिया कि इस आयत के ज़रिए किधर निशानदही की गई है और ये किसकी हरकत हो सकती है। इस ख्याल के साथ ही इमाम साहब सीधा उस लड़के के वालिद की तरफ गए और वो ख़त उन्हें दिखाया, साथ ही सारा वाक़या भी सुनाया। लड़के के वालिद ने सुकून से सारी बातें सुनी और ख़त का मुतालिया भी किया। फिर इमाम साहब से मुखातिब हुए, इमाम साहब, क्या आपके ख्याल में पानी और चटाइयाँ इतनी अहम हैं कि बच्चों को नमाज से रोका जाए? आप तो समझदार नमाजी आदमी हैं, आपको तो नमाज की बच्चों को तलकीन करनी चाहिए और बाद जमात नमाज का बच्चों को पाबंद करना चाहिए। आपको तो चाहिए था कि बच्चों के इस नेक अमल पर बच्चों की तारीफ़ करते, ना कि उन्हें डांटते। और जहाँ तक पानी और चटाइयों की बात है, इसका भी हल है। ये कहकर उन्होंने बेटे को बुलवाया। बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो इमाम साहब को देखकर एक लम्हे को ठिठका, मगर फिर सलाम करके एक तरफ बैठ गया। बेटे, अगर आपको उस छोटी मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि नमाज के बाद उस टंकी को अपने साथियों के साथ मिलकर भरें और जब चटाइयों की ज़रूरत हो तो उसके लिए चंदा जमा करके दें।
مجھے منظور ہے ابا جان۔ بیٹے نے بخوشی والد صاحب کی عائد کی گئی ذمہ داری قبول کر لی۔ بستی کے بچے قطار بنائے اسکول کے میدان میں جب اسمبلی کے لیے جمع ہوئے تو ہیڈ ماسٹر کے ساتھ علاقے کی پولیس چوکی کے انچارج بھی تشریف لائے۔ بچوں نے پولیس کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، مگر تلاوت قرآن پاک کے ساتھ سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ تلاوت قرآن کے بعد درس دیا گیا۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے سامنے قطار میں کھڑے لڑکے حسن کو سٹیج پر آنے کو کہا۔ لڑکوں نے جب حسن کا نام سنا تو حیران رہ گئے۔ حسن، یہ تو بڑا نیک لڑکا ہے، ہم سب کے ساتھ تو بہت اچھی طرح پیش آتا ہے۔ ارے یہ سب دکھاوے کے لیے ہوگا، ضرور کوئی چوری کر کے آیا ہوگا، جبھی تو تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ لڑکے آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، مگر حسن خاموشی سے چلتا ہوا سٹیج پر گیا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاباش حسن بیٹے، تم نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، شاباش۔ یہ کہتے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحب نے حسن کے کندھے تھپ تھپائے اور لڑکوں سے مخاطب ہوئے۔ بچوں، کل جو کارنامہ حسن نے انجام دیا، میں یہ پسند کروں گا کہ وہ آپ کو بھی بتاؤں تاکہ آپ بھی حسن کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ ہوا یوں کہ کل حسن نے ساحل سمندر پر ایک کشتی کھڑی دیکھی جس پر ایک لکڑی کی مورتی رکھی تھی، اور وہ بھی بغیر لباس کے۔ بچوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ مورتی بنانا اور رکھنا ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے، اور اسلام بے حیائی اور بری باتوں سے بھی روکتا ہے۔ اس لیے حسن نے قریبی پولیس چوکی جا کر چوکی انچارج کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ چوکی کے انچارج نے فوری طور پر مورتی اتروانے کا حکم دیا، کیونکہ ایک غیرت مند اور باحیا مسلمان کے لیے ایسا منظر ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بچوں، ہم سب کو چاہیے جہاں کوئی بھی برائی دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ آپ جیسے چھوٹے بچے اگر نیکی کا کام کریں گے تو بڑے بھی اپنی برائی پر شرمندہ ہو کر نیک کام کریں گے۔ کلاس میں آج غیر معمولی ہلچل تھی۔ آج لڑکوں کو اپنے نئے ریاضی کے استاد کا انتظار تھا، ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ نئے استاد کیسے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں ریاضی کے استاد تشریف لے آئے اور لڑکوں کا انتظار اور تجسس ایک ساتھ ہی ختم ہو گیا جب استاد صاحب نے مسکرا کر پوری جماعت کو السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، پوری جماعت نے ایک ساتھ جواب دیا۔ میرا نام محمد آفندی اور میں آپ کا نیا ریاضی کا استاد ہوں۔ استاد صاحب نے بلا تکلف اپنا نام بچوں کو بتایا، پھر لڑکوں سے باری باری ان کے نام معلوم کیے۔ کچھ دیر تعارف کے بعد استاد آفندی نے ریاضی پڑھانا شروع کی۔ ان کا انداز بہت دل نشین تھا۔ لڑکے بہت جلدی استاد آفندی سے مانوس ہو گئے۔ ہر روز ان کا بڑی بےتابی سے انتظار کیا جاتا۔ استاد آفندی ایک بڑے با اخلاق اور صاحب علم انسان تھے۔ بچوں کو ریاضی کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات اور مثالوں سے ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتے۔ لڑکے بھی ان کی باتوں کا خوب اثر لیتے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کرتے۔ ایک دن استاد آفندی کلاس میں آئے تو انہوں نے بچوں کو یوں مخاطب کیا، میرے بچوں، آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ میرے پاس میرا جو بھی علم اور اخلاق ہے وہ میں آپ کو دینے کی کوششیں کرتا ہوں۔ اخلاق اور عادتیں تو آپ کی بھی بہت پیاری ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اسکول کے باہر بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اخلاق کے ان اصولوں پر عمل کریں جن کے لیے ہم نے ایک تنظیم برائے اخلاق بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس تنظیم کے اہم اصول بھی خود ہی بتائے۔ نمبر 1، جو کوئی اپنے بھائی سے لڑے گا یا جھگڑا کرے گا اس پر 1 پیسہ جرمانہ ہوگا۔ نمبر 2، جو کوئی اپنے والد یا والدہ سے بدتمیزی سے پیش آئے گا اس پر 10 پیسے جرمانہ ہوگا۔ نمبر 3، جو کوئی اپنے کسی ساتھی سے لڑے گا اس پر 5 پیسے جرمانہ ہوگا۔ نمبر 4، اگر اس تنظیم کا صدر، سیکرٹری یا کوئی اور ذمہ دار ان میں سے کوئی بدتمیزی کرے گا تو جرمانہ دگنا ہوگا۔ نمبر 5، جو طالب علم ان باتوں کی پابندی نہیں کرے گا، جماعت کے باقی طالب علم اس سے بات چیت اور میل جول نہیں رکھیں گے جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے۔ اس کے بعد تمام لڑکوں کی حمایت سے حسن کو اس تنظیم کا صدر بنا دیا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے طالب علم اس تنظیم کے رکن بن گئے۔ جو لڑکے کسی اصول کی خلاف ورزی کرتے ان پر جرمانہ ہوتا، اور جب یہ جرمانے کی رقم جمع ہو جاتی تو اسے کسی بھلائی کے کام پر خرچ کر دیا جاتا۔ یہ اسی تنظیم کے اصول تھے کہ جس کی بدولت حسن نے ساحل پر کشتی میں جب مورتی رکھی دیکھی تو اسے اتروایا۔ ساتھ ہی صدر ہونے کی وجہ سے حسن نے تنظیم کے تمام ساتھیوں کو یہ تجویز دی کہ تمام ساتھی ظہر کی نماز باقاعدگی سے اسکول کے قریب چھوٹی مسجد میں ادا کریں۔ نماز سے کچھ دیر پہلے تمام لڑکے ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے، پھر اس چھوٹی مسجد میں نماز ادا کرتے جہاں پانی بھرنے کی ذمہ داری حسن کے والد نے حسن اور اس کے ساتھیوں کے ذمہ لگائی تھی۔ یہ تھے امام حسن البنا شہید، جن کے والد کا نام احمد عبد الرحمن الساعتی احمد البنا تھا،
جو مصر کی ایک بستی محمودیہ میں رہائش رکھتے تھے۔ شفیع احمد البنا گھڑی سازی کے ذریعے روزی حاصل کرتے اور باقی وقت قرآن پاک اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کرتے۔ ان کے پاس دینی اور تاریخی کتابوں کی ایک بڑی لائبریری بھی تھی۔ حسن البنا کا گھرانہ دیہاتی رہن سہن رکھنے والا اور اسلامی ماحول سے آراستہ تھا، اور حسن کے والد اپنے بیٹے کو صحابہ کرام اور دوسرے بزرگان دین کی شجاعت، بہادری، عدل و انصاف کے قصے سناتے تھے، انہیں بھی ویسا ہی بننے کی ترغیب دیتے۔ حسن البنا جب 7 سال کے ہوئے تو والد صاحب نے انہیں اور ان کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن البنا کو ابتدائی تعلیم کے لیے بستی کی ایک درسگاہ میں داخل کروا دیا۔ یہاں کے استاد ایک نیک عالم دین تھے۔ استاد صاحب بچوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی آراستہ کرتے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی اچھے کام کرتا تو استاد صاحب اس کی تعریف کرتے اور کوئی اچھا انعام اس طالب علم کو دیتے۔ حسن البنا بچپن ہی سے نماز روزے کی پابندی کرتے تھے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد چھوٹے بھائی عبد الرحمن کو نماز فجر کے لیے جگاتے اور نماز کے بعد صبح 5 بجے سے 6 بجے تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے، 6 سے 7 بجے تک تفسیر و حدیث کا مطالعہ کرتے، پھر مدرسے چلے جاتے۔ حسن البنا نے مڈل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹیچرز ٹریننگ کورس مکمل کیا۔ ٹیچر ٹریننگ کا امتحان حسن البنا نے بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا، پورے اسکول میں اول اور پورے ملک میں 5ویں نمبر پر آئے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے حسن البنا نے مصر کی قاہرہ یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ 1927 میں حسن البنا نے قاہرہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ دوران تعلیم ہمیشہ حسن البنا برائی کو روکنے کی کوششیں کرتے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف طریقوں پر غور کرتے کہ کس طرح لوگوں تک اچھی دینی باتیں پہنچائی جائیں۔ دوران ملازمت انہوں نے پابندی کے ساتھ تبلیغ کا کام بھی شروع کیا۔ وہ دن کے وقت اسکول میں ملازمت کرتے اور شام کو لوگوں سے ملاقات اور درس دیتے۔ لوگ جوق در جوق اس تحریک سے وابستہ ہونے لگے۔ اس تحریک کا مقصد مصر کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانا تھا۔ حسن البنا نے قائد اعظم کے دورہ مصر کے دوران قائد اعظم سے ایک ملاقات میں تحریک پاکستان کی بھی تائید کی اور قائد اعظم کو قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ تحریک پاکستان کی تائید کے طور پر پیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ قائد اعظم کے دورہ مصر کے بعد بھی حسن البنا نے تحریک پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی۔ حسن البنا نے جو تحریک اخوان المسلمون کی صورت میں شروع کی، آج ایک اسلامی حکومت کی صورت میں مصر میں برسر اقتدار آ گئی تھی، لیکن اسلام کے دشمنوں نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کی بلکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لیکن وہ اب بھی جد و جہد کر کے مصر کو ایک اسلامی مملکت بنانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ اخوان المسلمون کی صورت میں حسن البنا کا شروع کیا یہ روشنی کا سفر آج بھی مصر اور عالم اسلام کو روشن کر رہا ہے۔ حسن البنا کو 12 فروری 1949 کے دن اس وقت کی حکومت نے اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے شہید کر دیا تھا۔